بہت سارے بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملایا، لیکن ایک لڑکی تھی، اس نے ہم سے رابطہ کیا کہ میں 22 سال پہلے اغوا ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا میرا گھر کہاں ہے، اور مجھے ریسکیو کریں اور مجھے میرے گھر والوں سے ملوائیں. اور علی بھائی یہ وہ ٹائم تھا جب لیاری گینگ وار اپنے پیک پہ تھا، اور وہ بچی لیاری ہی میں تھی کسی کمپاؤنڈ کے اندر جہاں سے جسم فروشی کروائی جاتی تھی. تو ہم نے پہلے اپنا ایک بندہ گاہک بنا کے بھیجا، وہ اس لڑکی کے پاس گیا 2 3 4 5 بار، بڑا رسک تھا پکڑا جانا کہ اس کے بعد ظاہر ہے وہ لیاری سے کہاں سے نکلتے آپ. اس نے خیر اس کی ریکارڈنگ کی سو دیٹ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہو کہ ہم جا کے. آپ یقین کیجئے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں، نہ پولیس نے یہاں تک کہ رینجرز نے ہماری مدد کرنے سے انکار کیا اس زمانے میں کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اس ایریا میں نہیں جا سکتے، اور اس کام کے لیے تو بڑا مشکل ہے. ہم ٹیم کے ساتھ سم ہاؤ گھسے اس کمپاؤنڈ کے اندر، اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون سا دروازہ کھولیں گے اور کہاں سے گولی آئے گی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مہربان ہوتی ہے. سم ہاؤ ہم نے اس لڑکی کو ریسکیو کیا اور اس کا زبردستی نکاح کروا دیا گیا تھا. وہ یہ کروا دیتے ہیں جسم فروشی کروانے والے، لیگل سٹیٹس جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے اپنے کڈنیپ نہیں کیا، وہ اپنی کنسنٹ کے ساتھ ہو رہا. ہاں اس سے بچی بھی ایک پیدا ہو گئی ہوئی تھی، اس بچی کی ہڈیاں توڑی ہوئی تھی مار مار کے، کیونکہ ماں جب منع کرتی تھی کسی بھی کام سے تو بچی کو مارتے تھے اور پھر اس سے جو بھی کہتے تھے وہ کروا لیتے. اس بچی کو بھی ریسکیو کیا، وہ اس لڑکی کو بھی ریسکیو کیا، اور کرنے کے بعد ہم نے پوچھا کہ بیٹا کدھر؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، میں تو رحیم یار خان میں تھی، اتنی سی تھی جب مجھے اغوا کر کے لے آئے تھے. مجھے صرف یہ یاد ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک سینما تھا اور میری گلی کی نکڑ پہ ایک بابا دینا ہوتا تھا جس کے پانوں کی دکان تھی. مجھے کچھ اور یاد نہیں. تو ہم اس کو لے کے ٹریول کرتے ہوئے آل دا وے رحیم یار خان گئے. ہم نے کوئی 8-10 گھنٹے بابا دینا ڈھونڈا. اب وہ بابا دینا 22 سال بڑا شہر فوت ہو گیا ہوا تھا کہیں نہ کہیں. اچھا وہ سینما جو تھا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کے مارکیٹ بن گئی تھی، وہاں پہ کچھ اور ہو گیا تھا. تو ہمیں کوئی تقریباً 10-12 گھنٹے لگے. اس کا بھائی سم ہاؤ کہیں سے ہمیں مل گیا. کسی نے کہا کہ اچھا ایک کڑی اغوا ہوئی سی ادھر پر. علی بھائی اس لڑکی کے بھائیوں نے نشہ شروع کر دیا تھا، اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں نے دوسری شادی کر لی تھی. زندگی بالکل پیچھے سے 22 سال میں پورا پیرافیریا چینج ہو گیا، مکمل طور پہ بدل چکی تھی. ہم اس لڑکی کو لے کے اب اس کے جو سوتیلا باپ تھا یعنی ماں نے جہاں شادی کر لی تھی اس گھر پہ اب گئے. اس لڑکی نے دروازہ کھول کے قدم اندر رکھا اور کہا امی. اور اللہ کی قسم کوئی 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس ماں نے یہ سوچنے میں نہیں لگایا کہ مجھے کون امی کہہ رہی ہے. یعنی جو 22 سال پہلے اغوا ہوئی بیٹی تھی اس نے جیسے ہی امی کہا جواب میں رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی ماں کا ایک آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کیسا ایک دل رکھا ہے. اور وہ مجھے جو اس میں اس ایپیسوڈ میں سب سے مزیدار چیز لگتی ہے نا، جس میں بھی دھاڑے مار مار کے رویا کہ اللہ کیسا کام تو نے ہم سے لیا ہے. وہ ماں جب آخر میں ہمیں رخصت کر رہی تھی نا اور شکریہ ادا کر رہی تھی، اس وقت بھی اس کے منہ میں وہ نوالا تھا کہ جب وہ لڑکی آئی تھی وہ کھانا کھا رہی تھی تو اس ماں نے اپنا وہ نوالا نیچے کرنے کا ٹائم بھی ضائع نہیں کیا اپنی بیٹی کو ملنے میں، گلے لگانے میں، رونے میں اور وہ ہمیں شکریہ ادا کرنے میں. تو اس طرح کی چیزیں مجھے لگتا ہے میرے دل کے بھی قریب ہیں، اور مجھے لگتا ہے شاید اور کچھ بھی نہیں ہوگا نا میں اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کر دوں گا کہ اللہ یہ کوئی وسیلہ نکال دے ہمیں کسی طرح سے. زندگی میں جو سب سے ڈیرنگ قسم کی سٹوری کی ہو اور ایسی کوئی اس میں سے پتہ بھی ہو کہ یار زندگی موت بھی جا سکتی ہے، بہت سے خطرات بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی وہ تو ہے 100%. تو ہم تو کیٹیگرائز کر رہے ہیں نا، ایک سے بڑھ کر ایک سٹوریز ہیں. تو لیکن واٹ واز دا موسٹ ڈیرنگ ون ان یور اوپینین؟ مجھے یہ لگتا ہے اب جا کے نا مثلا مثال کے طور پہ ہم جب آئی بی کے دفتر میں گھس گئے تھے اور ہمیں جو مار پڑی تھی ابھی بھی ٹانکے شانکے لگے ہوئے. اچھا اب نا دل میں کہیں نہ کہیں یہ تسکین تسلی ہوتی ہے کہ یار میں جہاں بھی جاؤں گا نا 10 لوگوں میں سے 2 لوگ تو کہیں گے یار اقرار بھائی ہیں یار، یا کوئی کسی کو بتا دے گا، کوئی لحاظ کر لیں گے، 4 ماریں گے، اس کے بعد سوچیں گے یار اقرار میں سنا کھپ پہ جائے گی. جو شروع کے دن تھے نا وہ زیادہ خطرناک تھے کہ جب میں لوگوں کے یہ مافیاز کے لیے صرف ایک چھوٹا سا صحافی تھا تو وہ اس میں وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. یعنی اس میں وہ شاید یہ سوچ کچھ کرتے ہوئے گھبراتے بھی نہ کہ یار اس کا شور بہت مچ جائے گا. ابھی تو تھوڑا لحاظ کر جائیں گے نا شاید کہ یار وزیر اعظم بھی شاید نوٹس لے لیں، ڈائریکٹلی اب تو سی ایم بھی لے لیں گے، گلوبل نیوز بن جائے گی. ہاں اللہ کی مہربانی سے. تو وہ 2012 میں ہم حیدرآباد میں ایک علاقہ ہے ٹنڈو میر محمود، اور وہاں حیدرآباد میں شاید آج بھی بچے کی زبان پر وہ پورا ایک علاقہ تھا علی بھائی جہاں پہ بچیاں بیچی جاتی تھیں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کے لیے یعنی
80,000 میں 70,000 میں 1,20,000 میں جس طرح آپ نے آلو پیاز خرید لیے اسی طرح سے بچی خرید لیں اور اس کے بعد پھر آپ کی مرضی, آپ اسے استریوں سے جلائیں, سگریٹوں سے داغیں, اس کو جسم فروشی پہ لگا دیں, جو آپ کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ اس زمانے میں 2012 میں کوئی زیادہ اچھے خفیہ کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے, بڑی مشکل سے ہم نے وہ ریکارڈنگ کی کہ وہ بچیوں کی ڈیلیں ہو رہی ہیں. مگر ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ پورا ایریا جو ہے وہ یعنی یہ پوری گلی جو ہے یہ چرس بیچنے والوں کی ہے, اس کے پیچھے جو گلی ہے یہ سارے شراب کا دھندا کرتے ہیں, ادھر والے جتنے یہ بچیاں بیچتے ہیں زونز بنے ہوئے, وہ پورا ٹنڈو میر محمود جو تھا وہ تالپروں کا علاقہ تھا اور وہ سارے کا سارا کرمنل. اینڈ اگین پولیس جب آپ پولیس کو بتاتے ہیں اسٹل پولیس کو بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے, سب سے بڑا پرابلم ہمیں کریئر میں رہا کہ پولیس کو انفارم کرنے کا مطلب ہے کہ جدھر آپ نے جانا ہے وہ جگہ بند ہو جائے گی پہلے آپ کے جانے سے. خیر ہم گئے, ہم نے جا کے وہ پروگرام ریکارڈ کیا. اس میں جناب وہ پورا ایریا اس ذات کا ویپن لے کے باہر نکلا جو میں نے آج تک شاید ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ادارے ہیں ان کے پاس بھی نہیں دیکھے. اینٹیں, پتھر, کلاشنز, پسٹلز, جو کسی کے ہاتھ میں تھا پورا علاقہ, عورتیں, بچے, سب کے سب لوگ. اور انہوں نے کوئی 3-4 فائر والی گاڑی کو مارے. ہمارے ایک بچے کو یہاں سے فائر لگتے ہوئے گیا, 3 لوگ ہمارے اس میں زخمی ہوئے. وہ مجھے لگتا تھا کہ آج میں مر جاؤں گا, کوئی آپشن ہی نہیں تھا اس کے علاوہ کہ پورا علاقہ ہے, موب ہے وہ. اس کے بعد جو بھی اس میں مجھے نہیں پتا کس طرح سے ایک آدمی نے مجھے اپنی بیٹھک کے اندر جو ہے نا وہ گھسیٹ کے بند کیا, اور مجھے لگا کہ لو یہ ان کے کسی بندے نے کیا. اور باہر اب درجوں میں سے میں نظر آ رہا ہے کہ موٹر سائیکلوں پہ 125 پہ وہ ویپنز لے کے گھوم رہے ہیں, گندی گالیاں دے رہے ہیں, ہاتھوں میں ان کے پسٹلز ہیں, کلاشن کوفس ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے پتہ نہیں وہاں سے کیسے بچایا, اور وہ کوئی ہمدرد تھا, اس نے پھر ہمیں پچھلی دیوار سے پھلانگا, پیچھے موٹر سائیکل لے کے آیا اور پھر مجھے اس نے پولیس اسٹیشن پہنچایا. تو دیٹ واز دا ڈے کہ جب میں نے سوچ لیا تھا, اپنی ماں بھی ذہن میں آ گئی, میرا بچہ بھی ذہن میں آ گیا, اور اس کے بعد میں نے موت کے بارے میں کم سوچا. وہ مومنٹ تھا جب مجھے لگا کہ آج میں مارا جاؤں گا. اور اگین وہی بات, دل میں یہ بھی تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں. کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس زمانے میں, شروع کے دن تھے, شاید کوئی 10 پروگرام کیے ہوں گے ہم نے سر عام کے اس زمانے میں. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ دیٹ واز دا کلوزسٹ. بڑا کان بچے گئے, بال بچے. یہ کہاں سے جو ہے, فرام ویئر آر یو گیدرنگ آل دس کریج, کہاں سے آ رہی ہے؟ نہیں پتہ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا کہ کریج یا کچھ ایسا ہے. ہاں یہ نہیں, یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف آن دا فیسز آف ہاسٹیلٹی. یہ علی بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک تو نا بوجھ بڑا محسوس کرتے ہیں آپ. آئی ایم شیور اب آپ اتنے لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں, بلکہ میں سوچتا ہوں کہ یار جہاں پروردگار نے اتنی فستائیت, اتنی حیوانیت پیدا کی ہوتی, آپ جیسے لوگ نہ ہو تو بڑے لوگ بیچارے مجھ جیسے شاید جیلوں میں سڑتے رہیں. تو اللہ کی ذات آپ سے کام جب لیتی ہے تو یقیناً دعائیں ملتی ہیں. آپ سے بہتر شاید کوئی اور ریلیٹ نہیں کر پائے گا اس کو. تو جب ہم یہ شو کرتے تھے تو مجھے اور میرے گھر والے بھی شاید اسی لیے کریج میں رہے کہ میری اماں میرے ساتھ مال میں جا رہی ہیں فار ایگزامپل, اور بزرگ خواتین مل رہی ہیں رو کے, وہ پتر میں تیرے واسطے تہجد سے دعا کر دی ہیں, ہے نا. تو اس سے ان کو بھی حوصلہ ملتا تھا, اور اس لیے آج تک میری فیملی نے بھی مجھے کبھی زیادہ روک ٹوک نہیں کی اس معاملے میں. یعنی میں نے یہ جملے سنے ہوئے ہیں اور ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. یو کے میں ایک صاحب آ گئے اسٹیج کے اوپر, ایک ایونٹ تھا کہ اقرار بھائی میں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر کے آیا ہوں ابھی. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کو رات کو نیند نہیں آتی کہ یار میرا اس آدمی سے کیا تعلق ہے, نہ اس کا میرا کوئی مفاد ہے, نہ میرا اس کے ساتھ کوئی مفاد ہے, نہ اس نے مجھے ملنا ہے, نہ میں نے اس کو ملنا ہے کبھی. ایک فضائی میزبان تھے پی آئی اے کے مرد جو تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ اقرار بھائی میں تو جب بھی مدینہ جاتا ہوں تو میں روضہ رسول کی جالیاں پکڑ کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. علی بھائی مطلب آپ سوچیں رات کو آپ سو نہیں سکتے کہ یار کس حد تک عقیدت اور احترام ہے کہ جہاں پہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں پکڑ کے آپ اپنی زندگی کے لیے اتنی پرابلمز ہیں کہ وہ مانگتے مانگتے نہ تھکیں, آپ کسی اور کے لیے دعا کریں. بڑی بات. اور جھوٹ کیوں بولیں گے؟ نو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو آپ کا میرا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دنیا کے اعلیٰ ترین مقام پہ ہے, اور یہ ساری تو تصور ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں جب میں سنتا تھا نا, تو اس کے بعد مجھے اللہ کی ذات جانتی ہے کہ اب لگتا ہے کہ موت اتنی چھوٹی سی چیز ہے. اور یہ لگتا ہے کہ یار بجائے اس کے کہ گردوں کے کسی مرض میں مبتلا ہو کے یا کینسر میں ایڑیاں رگڑ کے کسی اسپتال کے بیڈ پہ مر جائیں, وائی ناٹ کہ کوئی اچھا کام کرتے ہوئے آپ اس طرح سے مارے جائیں کہ آپ کی موت کو کچھ گھنٹوں کے لیے صحیح سیلیبریٹ کیا جائے, لوگ یاد رکھیں. تو یہ اب اللہ کی مہربانی ہے. ابھی ہم نے شف وغیرہ کا جو معاملہ کیا اس میں بھی بڑا تھا کہ لوگوں نے بڑا ڈرایا کہ جناب بھی مذہبی معاملہ ہوتا ہے اور اشتعال ہو جاتا ہے اس کے اندر اور سارا, لیکن اللہ خیر کرے.